قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جو دلی خوشی کی کیفیت ہے اس ادارے میں حاضر ہو کے اور یہاں کا بہترین تربیتی ماحول دیکھ کے، میری خواہش تو تھی کہ اگر کچھ وقت ہوتا تو اس پہ ضرور میں انتظامیہ کو اور منتظمین کو خراج تحسین دل کھول کے پیش کرتا، لیکن اس اختصار کے وقت میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے بھی جب بھی دامے درمے قدم سخنے اس بابرکت مسجد پاک کے لیے اور اس سے متصل اداروں کے لیے حصہ شامل کیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے اہل اللہ سے ملاقات کریں گے، ان کو ڈھونڈیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کو دنیا بھر میں اللہ والوں کی دو نشانیاں یکساں ملیں گی جن سے اللہ والے اہل حق پہچانے جاتے ہیں۔ ایک نشانی کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنا، اور دوسری نشانی نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا اور حضور سے ادب و تعظیم اختیار کرنا۔ پوری دنیا میں یہ اللہ والوں کی دو نشانیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی آپ جہاں بھی تعلیم پڑھ لیں، حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، حضرت خواجہ ہند حضرت سیدنا شیخ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ العزیز کی تعلیمات کو پڑھ لیں، حضور داتا صاحب کی تعلیمات کو پڑھ لیں، یا دیگر خطوں کے دیگر زبانوں کے صوفیاء کرام کو پڑھ لیں، آپ کو سب سے زیادہ اصرار دل کی اصلاح کے اوپر ملے گا۔ اور دل کی اصلاح دو چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر کسی کا دل مضطرب ہے، دل بے چین ہے، دل بے سکون ہے، دل کے اندر مختلف قسم کے توہمات موجود ہیں، یا دل کے اندر کئی طوفان موجود ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میرے دل کو تسلی اور سکون نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے قرآن مجید نے راستہ دکھایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو چونکہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ دل کی اصلاح اور دل کو سکون پہنچانا ہے، تو اس کے لیے وہ ذکر الہی کو کثرت سے اختیار کرنا سکھاتے ہیں۔ دوسری چیز جو اولیاء اللہ کے ہاں اختیار کی جاتی ہے وہ نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ادب ہے۔ کیونکہ آپ اگر قرآن مجید میں غور کریں تو آپ کو دو مقام ایسے ملتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے ان میں سے کوئی عمل اختیار کیا، تو چاہے تم نے صدقات کیے، خیرات کیے، علم حاصل کیا، علم بانٹا، لنگر چلائے، جو مرضی تم نے نیکیاں کی ہیں، جو مرضی تم نے دنیا کے اندر ریاضات یا عبادات کی ہیں، لیکن لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہا کہ اے لوگوں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ پکارنا جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہیں، یعنی میرے حبیب کے ادب میں احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے میرے حبیب کے ادب میں احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اب دو مقامات قرآن مجید میں ہیں، ایک یہ کہ جس نے شرک کیا اس کے اعمال برباد ہو گئے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں بے احتیاطی اختیار کی
اس کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس سے آگے جب یہ آیات سورہ حجرات کی نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا کہ لوگوں اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے اونچا نہ ہونے دیا کرو، اور میرے حبیب کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہیں، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک امتحان رکھ دیا گیا کہ اس کے اوپر جو اہل تربیت ہیں، جو میرے محبوب کے قرب میں رہ رہے ہیں، میرے محبوب کی تربیت میں رہ رہے ہیں، ان آیات مبارکہ کے آ جانے کے بعد، ان احکام کے آ جانے کے بعد ان کا رویہ کیا ہے۔ تو جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان آیات مبارکہ کے آنے کے بعد اپنی آوازوں کو ایسے پست کر لیا کہ وہ آواز جو مدینہ منورہ کے منبر پہ اگر وہ شخص موجود ہو اور نہاوند کے اندر ان کے لشکر اسلام کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو وہ مدینہ سے بیٹھ کے ساریہ کو آواز لگا کے کہتے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ کے اندر ہو جاؤ، آواز وہ مدینہ سے دیتے ہیں، ساریہ اس کو نہاوند کے اندر سنتے ہیں۔ وہ جلال اور ہیبت کی آواز جو مراد رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی آواز کو اتنا پست کر لیا تھا، اتنا آہستہ کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرتے تو حضور کئی مرتبہ پوچھتے، عمر کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ اپنے گفتگو میں اس قدر سرگوشی اختیار کر گئے اللہ کے یہ احکامات آنے کے بعد۔ تو اس بات پہ خوش ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی قرآن مجید کے اندر، اگلی آیت کے اندر، اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ لوگ جنہوں نے میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کر لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، جسم کے ہر عضو کا تقوی ہے، ہاتھ کا تقوی ہے، پاؤں کا تقوی ہے، آنکھوں کا تقوی ہے، زبان کا تقوی ہے، کانوں کا تقوی ہے۔ زبان کا تقوی کیا ہے؟ سچ بولنا، کلام الہی کی تلاوت کرنا، رسول اللہ کی احادیث کی تلاوت کرنا، کسی قول سدید اختیار کرنا، جھوٹ نہ کہنا، چغلی نہ کہنا، یہ زبان کا تقوی ہے۔ آنکھوں کا تقوی کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، گنبد خضرا کی زیارت کرنا، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا، اللہ والوں کی زیارت کرنا، یہ آنکھوں کا تقوی ہے۔ شرم و حیا اختیار کرنا، یہ آنکھوں کا تقوی ہے۔ کان کا تقوی کیا ہے؟ کلام الہی کی طرف رغبت رکھنا، جہاں سے برائی کی توقع ہو سننے کی، اس مقام پہ جانے سے گریز کرنا اور اس سے دور رہنا، یہ کان کا تقوی ہے۔ ہاتھ کا تقوی کیا ہے؟ خیرات کرنا۔ ہاتھ کا تقوی کیا ہے؟ کسی کو دینا کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، کسی ڈوبتے کو بچانا، راستے سے کانٹے کو ہٹانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کمزور کی مدد کرنا، یہ ہاتھ کا تقوی ہے۔ پاؤں کا تقوی کیا ہے؟ مسجد کی طرف چل کے جانا، علم کی تلاش میں چل کے جانا، نیکی کی تلاش میں جانا، اللہ کی دعوت لے کے جانا، فی سبیل اللہ جد و جہد کے لیے نکلنا، یہ پاؤں کا تقوی ہے۔ میرے بھائیو اسی طرح جسم کے ہر عضو کا تقوی ہے۔ دل کا تقوی کیا ہے؟ جسم کے ہر عضو کا تقوی ہے، تو دل کا تقوی کیا ہے؟ قرآن مجید بیان فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ لوگوں میرے حبیب کے ادب کو اختیار کرنا تمہارے دلوں کا تقوی بن جاتا ہے۔ تو جو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم اور حضور سے نسبت جو ہے، یہ انسان کے دل کو تقوی عطا کرتی ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر آپ کو جہاں بھی اہل اللہ ملیں گے، جہاں بھی اللہ والے ملیں گے، یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ دل کے سکون کے لیے ذکر الہی کی کثرت اختیار کرتے ہیں اور دل کے تقوی کے لیے حب اور ادب مصطفیٰ اختیار کرتے ہیں۔ میں جب ابھی یہاں پہ آیا تو مجھے عیدگاہ کے ادارے کی طرف سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پیش کی گئی، عنایت کی گئی۔ میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے بڑی تسکین ہوئی
کہ اگر تمام ادارے اور مساجد علاقوں میں ایسی ہو جائیں جو نشر و اشاعت کا اور فروغ علم کا ایسا کام کریں تو معاشرے کے اندر بہت مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ مجھے مولانا رومی کے دفتر اول کے کچھ اشعار یاد آ گئے، جن میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، وقت بہت مختصر ہے، تو اختصار میں اگر جامعیت نہ کر سکوں یا کوئی کمی رہ جائے تو میں اہل علم سے پیش کی اس کی معذرت چاہوں گا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے ادب کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل اور توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد، کہ جو بے ادب ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے، وہ اکیلا اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا، وہ اپنے ارد گرد کو بھی تباہ کر ڈالتا ہے، اپنے گرد و نواح کو بھی تباہ کر ڈالتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مشہور فرمان ہے، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ تو علم کا مقصود ادب سیکھنا ہے۔ اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آگے ایک مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں من و سلوہ اترتا تھا آسمانوں سے۔ جب من و سلوہ اترتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ تقسیم کیا اور بانٹا، تو قوم جو تھی ناشکری تھی، تو ان میں 2 لوگ آگے آئے، درمیان قوم موسیٰ چند کس 2 لوگ آگے آئے اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، سانوں کو وصل چاہیے دینے، کو گنڈے چاہیے دینے، کو تھوم چاہیے دے، کوئی کنک چاہیے دیے، کوئی یہ زمین چو نکلی ہوئی ہے جناح ساون، ایسی من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 گستاخوں کے اس عمل پہ ناراضگی کی اور من و سلوہ آنا بند ہو گیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں لوگوں غور کرو کہ من و سلوہ کتنے لوگوں پہ آتا تھا؟ بولے بھائی، پوری قوم پہ آتا تھا نا؟ من و سلوہ پوری قوم پہ آتا تھا۔ بے ادبی کتنے لوگوں نے کی؟ 2 لوگوں نے، اور بند کتنوں کا ہوا؟ ساری قوم کا بند ہوا۔ تو اس لیے مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ گستاخ 1-2 ہوتے ہیں، آفت پوری قوم پہ آتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ربنا انزل علینا مائدہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب العالمین ہمارے لیے دوبارہ سے وہ دسترخوان کھول دے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ دسترخوان کھول دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ تھے جو کیا کرتے تھے کہ جو رات کو اس آسمانی دسترخوان سے بچ جاتا تھا کھانا، وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے کہ ہم صبح پھر کھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے اس دسترخوان کا، اور جو بچ جاتا ہے وہ غرباء میں بانٹو، مساکین میں بانٹو، کچھ نہیں ہوگا اس سے، یہ کھانا کبھی کم نہیں ہوگا، صبح کے لیے رکھتے ہو، صبح تمہیں نیا دسترخوان مل جائے گا۔ لیکن ان لالچی لوگوں نے، 2 لالچی لوگوں کے لالچ کی وجہ سے وہ دسترخوان پھر آسمان سے آنا بند ہو گیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی دعا سے کتنے لوگوں کو کھانا ملتا تھا؟ پوری قوم کو۔ اور گستاخ کتنے تھے؟ 2 تھے، لیکن ان 2 کے لالچ کی وجہ سے بند کتنوں کا ہوا؟ پوری قوم کا بند ہو گیا۔ اس لیے حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد، وہ اپنے ارد گرد کو بھی لے ڈوبتا ہے، اکیلا وہ برباد نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ ادب کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تنقید نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ مثال کے طور پہ میں اکثر کتب پڑھتا ہوں، ان میں لکھا ہوا ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے کہا بھائی یہ سلام کیا ہے؟ سواد لام عین میم، سلام کا کہتے ہیں جی یہ درود کا شارٹ کٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی علم، یہ کتاب کیوں چھپی ہے؟ کہتے ہیں جی علم کے فروغ کے لیے۔ میں نے کہا علم کیوں حاصل کرنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں تاکہ نجات ملے، تاکہ ہدایت ملے۔ میں نے کہا لہٰذا کتاب چھاپی علم کے لیے، علم حاصل کیا نجات کے لیے اور ہدایت کے لیے، لیکن میرے بھائی اتنی توفیق نہ ہوئی، ہدایت اتنی نہ مل سکی کہ نبی کا نام آئے اور نبی پہ درود پڑھ سکے۔ اس لیے
اس لیے ہدایت تو یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ کا ذکر آئے، دل اس کی ہیبت سے، اس کے جلال سے، اس کی کبریائی سے خوف زدہ ہو جائے، خشیت میں ڈوب جائے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، زبان پہ صلاۃ و سلام جاری ہو جائے۔ اس لیے جو ادب ہے یہ آپ کو یہ امور سکھاتا ہے کہ جب اس محبوب کا نام آئے، زبان سے درود و سلام جاری ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، میں گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ ایک دو جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی آج کی زندگی کے اندر جو ڈپریشن ہے، جو ناآسودگی ہے اور جو ذہنی خفگی ہے، اس کا علاج قرآن مجید نے کثرت کے ساتھ ذکر الہی تجویز کیا ہے۔ اور اسی طرح جو دل کا تقویٰ ہے کہ دل کیسے مؤدب ہو جائے اور متقی ہو جائے اور دل میں خشیت اتر جائے، اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اور ادب کی پہلی نشانی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک آئے تو تمہارے وجود کے اندر حضور کا ادب اور حضور کی تعظیم پیدا ہو جائے۔ اور حضور کے ادب اور حضور کی تعظیم کا حصہ ہے کہ جب کملی والے کا نام آئے، عاشقوں کی زبان پہ جاری ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔